یہ 3 اپریل کو میری بیٹی کی بھی شادی تھی، یہی 3 اپریل کو، آج 18 اپریل ہے، 16 17 یعنی اب تو 12 بجے کے بعد 18، یہی 3 اپریل کو میں نے اپنی بیٹی کی شادی کی۔ جائیے پوچھئے اٹاوا والوں سے، اور جائیے منظر دیکھیے، نہ براتیوں کا پتہ تھا، نہ چوروں کا پتہ تھا، نہ ڈکیتوں کا پتہ تھا، نہ ہلدی والے آئے، نہ سگائی ہوئی، نہ منگنی لگی، نہ پکی کرائی ہوئی، نہ دہیج جہیز دیا گیا، کچھ نہیں۔ کاس گنج علاقہ ہے، ضلع کاس گنج، لڑکا سول انجینئر ہے، پڑھتا، جاب ہے اس کی دلی میں، چند لوگوں پر مشتمل، چند لوگ گنتی کے 10-12 لوگ بس آتے ہیں، مسجد میں نکاح ہوتا ہے، دور سے آئے تھے اس لیے کھانا بھی کھلا دیا گیا، دور سے نہ آتے تو کھانے کا بھی انتظام نہیں کرتا، لڑکی والوں کے لیے ہے ہی نہیں کہ وہ کھانا کھلائیں، کیوں کھلائیں؟ چونکہ 150 کلومیٹر سے چل کے آئے تھے، اس لیے کھانے وانے کا انتظام کیا۔ مغرب کے بعد نکاح ہوا اور عشاء کے بعد رخصتی کر دی، نہ ایک ویڈیو بنی، نہ باراتی آئے، نہ میں نے کوئی کھانا بنوایا، نہ پکوان کیا، میں نے خود اپنے محلے کے لوگوں کو بھی نہیں بلایا، میں نے اپنے سگے خالہ خالوؤں کو نہیں بلایا، ماموؤں کو نہیں بلایا۔ لڑکی والے کی ذمہ داری ہی نہیں ہے، اس بات کو منظر عام پہ بول رہا ہوں، ریکارڈ ہو رہا ہے، اور یہ تقریر پوری دنیا سنے گی، ہمارے اٹاوا والے بھی سنیں گے۔ اگر جھوٹ بولوں گا میرے بھائیوں تو میری گرفت بھی ہوگی، اور کہیں گے لوگ دیکھو یہ جلسوں میں جھوٹ بولتا ہے۔ ایک ثبوت کوئی نہیں دے سکتا ہے کہ میں نے دہیج دیا ہو، میں نے بارات بلائی ہو، اور لائٹیں لگی ہوں، خیمے لگے ہوں، پردے لگائے گئے ہوں، میں نے بھی شادی کی۔ جو تقریروں میں بولا میں نے ویسے کر کے دکھایا۔ اب آپ اپنے علاقے کے مولویوں پہ نظر رکھو اور دیکھو کہ یہ اپنی بیٹیوں کی شادی کیسے کرتے ہیں، یہ اپنے بیٹوں کی شادی کیسے کرتے ہیں۔ آپ نظر رکھو اور مولویوں پہ بھی نظر رکھو کہ یہ غیر شادی شدہ یہ کیسے شادی کرتا ہے۔ دیکھو اس 30 سال کی زندگی میں کتنی اصلاح ہوئی، آپ غور کریں۔ آپ لڑکے ہی مارتے ہیں اپنے ماں باپ کو، لڑکیاں نہیں۔ ہاں مولانا صاحب، لڑکی پورے خاندان کا نام ڈبو دیتی ہے، یہ سچ ہے، آپ صحیح کہہ رہے ہیں۔ آپ کو اس وقت تکلیف ہوتی ہے جب آپ کے گھر میں کوئی لڑکی پیدا ہوئی، بڑی ہوئی، اور آپ جہاں شادی کرنا چاہتے وہ لڑکی تیار نہیں، وہ دوسری جگہ شادی کرنا چاہتی ہے، کسی غیر آدمی سے نکاح کرنا چاہتی ہے، اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ وہ کسی غیر مسلم سے شادی کرنا چاہتی ہو۔ اب آپ کے سر گھومتے ہیں کہ اب کیا ہوگا، اور جب وہ کسی غیر کے ساتھ بھاگتی ہے تو آپ کہتے ہیں کہ اچھا تھا یہ پیدا ہوتے ہی مر جاتی ہے۔ تو اس میں لڑکی کا قصور نہیں ہے جو بھاگ رہی ہے کسی غیر کے ساتھ، اس میں قصور ہے آپ کی تربیت کا، اس میں قصور ہے آپ کی پرورش کا۔ آپ نے اپنی بیٹی کو وہ تربیت ہی نہیں دی، کیوں گئی غیر مسلم کے ساتھ، کیوں بھاگی وہ کسی مسلمانی کے ساتھ، لیکن بھاگ کر شادی کیوں کی، کیوں؟ اس میں غلطی آپ کی رہی، آپ نے اس کو اینڈرائیڈ موبائل دے دیا، لے بیٹی 30,000 کا موبائل ہے اوپو کا، لے ویوو کا، لے سیمسنگ کا، سم بھی دے دی، نیٹ پیک بھی ڈال دیا۔ اب وہ آپ کی بیٹی چلا رہی ہے، فیس بک بھی چلا رہی ہے، میسنجر بھی چلا رہی ہے، واٹس ایپ بھی چلا رہی ہے۔ پڑھنے کے لیے بھی آپ نے ایسا اسکول اس کا چوائس کیا جہاں لڑکے اور لڑکیاں دونوں بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں۔ انٹرویل میں اسکول کی کینٹین میں بنی ہوئی ہوٹل پہ لڑکے اور لڑکیاں دونوں بیٹھ کر چائے پی رہے ہیں۔ اب تیری لڑکی کسی غیر کے ساتھ بھاگے گی نہیں تو کیا تیری آرتی اتارے گی؟ تربیت آپ نے غلط دی تو لڑکی پھر اس کا قصور کیا ہے؟ حضرت مریم مسجد کے محراب کے اندر موجود ہے اور ان کے پاس بے موسم پھل آ جاتا ہے، حضرت مریم کے پاس بے موسم پھل آ جاتا ہے،
جس پھل کا موسم نہیں وہ حضرت زکریا نے دیکھا یہ پھل، کہنے لگے آئے مریم یہ پھل کہاں سے آئے تیرے پاس؟ انا لک ھذا، آئے مریم یہ پھل تیرے پاس کہاں سے آئے؟ سیب کا موسم نہیں، سیب کہاں سے آیا؟ آم کا موسم نہیں، آم کہاں سے آیا؟ لیچی کی فصل نہیں، لیچی کہاں سے آئی؟ انگور کا موسم نہیں، انگور تیرے پاس کہاں سے آ گیا؟ اے مریم بتا یہ پھل کون لایا تیرے پاس؟ حضرت مریم جواب دیتی ہیں قالت هو من عند اللہ، آئے میرے سرپرست، آئے میری پرورش کرنے والے، مجھے کھلانے پلانے والے، میرا خیال رکھنے والے، آئے زکریا یہ تمام کی تمام نعمتیں اللہ کے پاس سے آئی ہیں، کوئی فرشتہ رکھ کر گیا ہے۔ آپ غلط نہ سمجھو، میرا کسی لڑکے کے ساتھ کوئی غلط تعلق نہیں ہے، یہ کوئی مجھے تعلق میں نہیں دے گیا، کوئی لڑکا نہیں دے گیا، یہ ساری نعمتیں مجھے اللہ کی طرف سے ملی ہیں۔ حضرت زکریا نے کیسی پرورش کی تھی، اور اس سے پوچھ رہے ہیں یہ پھل کہاں سے آیا؟ کس سے؟ زکریا کس سے پوچھ رہے ہیں؟ مریم سے۔ کون مریم؟ جن کو اللہ تعالیٰ نے بغیر شوہر کے بیٹا دیا، عیسیٰ، وہ مریم جن کے پیٹ سے بغیر شادی کے، بغیر شوہر کے مریم کو بیٹا دیا عیسیٰ۔ جب ان کے اوپر الزام لگا کہ مریم زانیہ بدچلن نے بغیر شادی کے بچہ پیدا کر دیا، تو مریم کی پاک دامنی کا اعلان اللہ رب العالمین نے کیا کہ نہیں، مریم پاک دامن ہے، عیسیٰ اللہ کے کلمے سے پیدا ہوئے، اللہ کے حکم سے پیدا ہوئے ہیں، مریم غلط نہیں ہے، مریم غلط نہیں ہے۔ جن کی پاک دامنی کا اعلان اللہ نے کیا، جب اس سے سوال ہو سکتا ہے، جس کے پاک دامن ہونے کا اعلان اللہ نے کیا، جب اس سے پوچھا جا سکتا ہے کہ یہ پھل تیرے پاس کہاں سے آئے، تو آئے لڑکیوں کے ماں باپ، تم اپنی بیٹیوں سے کیوں نہیں پوچھ سکتے ہو یہ کپڑا کہاں سے آیا، یہ دوپٹہ کہاں سے آیا، یہ موبائل کہاں سے آیا، موبائل میں یہ کور کہاں سے آیا؟ تیرے موبائل میں بیلنس نہیں تھا، اس موبائل میں بیلنس کس نے ڈالا؟ کیا تم اپنی بچیوں سے، اپنی بیٹیوں سے یہ سوال نہیں کر سکتے؟ اور نہیں کرو گے تو تمہارا نام ڈبوئیں گی اور غیروں کے ساتھ بھاگیں گی، تمہاری آرتی نہیں اتاریں گی۔ تربیت جہاں لڑکیوں کے لیے، لڑکوں کے لیے بھی ہونی چاہیے، لڑکیوں پر بھی نظر ہو تو لڑکوں پر بھی نظر ہو۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے سارے بھائی لے کر گئے، چلو، اور جنگل میں لے گئے، اور سب نے صلاح کر کے یوسف کو کنویں میں پھینک دیا، اور دوسری قمیص اتاری اور اس میں خون لگا کر لے آئے، اور گھر پہ آ کے کہہ دیا باپ سے، یعقوب سے، یوسف کو ہم نے اپنے سامان کے پاس چھوڑ دیا تھا اور یوسف کو بھیڑیا کھا گیا۔ بھیڑیے نے نوچ ڈالا یوسف کو۔ یعقوب علیہ السلام سمجھ گئے، کرتے کا خون دیکھا، سونگا، سمجھ گئے نہ یہ کرتا وہ ہے اور نہ یہ خون بکری کا ہے، یہ تو رنگ لگ رہا ہے۔ وہ یوسف کے کرتے کو اچھی طریقے سے پہچانتے تھے۔ ان لوگوں نے، بھائیوں نے یوسف کو جب پھینکا تو کرتے سمیت پھینکا، لیکن جب کنویں میں پھینک دیے تو بعد میں یاد آیا کہ اب باپ کو ثبوت کیا دیں گے، تو ایک دوسری قمیص، دوسرا کپڑا اسی رنگ کا خرید کے اس میں رنگ لگا لائے، کلر لگا لائے، بدمن کذب، جھوٹا خون لگا لائے، اور اپنے باپ کو پیش کیا۔ لیکن باپ نے کچھ نہیں کہا، وہ سمجھ گئے نہ قمیض وہ ہے نہ خون اصلی ہے، لیکن بیٹوں سے کچھ نہیں کہا، صبر کرتے رہے، صبر کرتے رہے، اور اپنے بیٹے کے لیے دعا مانگتے رہے۔ اور ادھر حال یہ ہوا کہ یوسف علیہ السلام کو ایک قافلہ آیا، اس کو پانی نکالنا تھا، کنویں میں اس نے ڈول ڈالا، اور جب کھینچا تو یوسف علیہ السلام اسی ڈول میں بیٹھ گئے۔ جب کھینچا تو بھاری لگا، بہرحال کھینچ کر نکالا گیا تو دیکھا کہ یوسف ہیں، لڑکا ہے، تو خوش ہو گئے یہ قافلے والے اور کہنے لگے بشرا ھذا غلام، خوشی ہو، ہمیں تو فری فنڈ میں ایک غلام مل گیا، چلو اس کو بازار میں بیچ دیں گے، کچھ قیمت مل جائے گی۔ جلدی جلدی وہ اس کو لے کر مصر کے بازار میں پہنچے۔ خوبصورت تھے یوسف علیہ السلام، چھوٹے تھے لیکن بڑے خوبصورت تھے، اور مصر کے بازار میں بیچ دیے گئے اور بادشاہ کے گھر تک پہنچ گئے۔ بادشاہ مصر نے خرید لیا، بہت سستے میں خریدا، وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ،
چوری کا کوئی موبائل ہو، اگر مجھے چوری کا موبائل مل جائے چاہے اس کی قیمت 1 لاکھ ہو تو جلدی سے اس کو بیچنے کی قیمت، ارے لا یار 10,000 دے دے، لے لے جا، تو 1 لاکھ کی چیز 10,000 میں، ابھی جو 10,000 مل رہے وہ بھی کہیں پکڑے گئے تو وہ بھی نہیں ملیں گے. تو یہ لڑکا ہاتھ لگ گیا، کوئی اصلی مالک نہ آ جائے ورنہ لڑکا لے جائے گا چھین کے، اس لیے جو مل رہا ہے لے لو. چند درہموں میں یوسف کو بیچ دیا گیا. یوسف علیہ السلام جب بادشاہ مصر کے گھر میں آئے تو بیوی ان کی دیکھی تو دیکھتی رہ گئی، بڑے خوبصورت ہیں یوسف لیکن چھوٹے ہیں. وہ ان کا خیال رکھنے لگی، کھلانے لگی، پلانے لگی، بڑا کرنے لگی. یوسف جیسے جیسے بڑے ہوتے گئے ان کی خوبصورتی بھی ویسے ویسے بڑھتی گئی. حالانکہ ہوتا الٹا ہے، بچہ چھوٹے پن میں خوبصورت ہوتا، بڑا ہوتا جاتا ہے تو خوبصورتی کم ہوتی جاتی ہے، لیکن یوسف کے ساتھ الٹا ہوا. یوسف جیسے جیسے بڑے ہوتے جا رہے ہیں خوبصورتی بڑھتی جا رہی ہے. اور جب جوان ہو گئے تو بادشاہ مصر کی بیوی ہی ان کے اوپر مر مٹی. بادشاہ کی بیوی فریفتہ ہو گئی، برگلانے لگی، بہکانے لگی، لیکن یوسف ہاتھ نہیں آئے. ایک دن کہنے لگی چلو اندر چلو، تم سے بہت ضروری کام ہے. سوچا یہ ہماری مالکن ہے، چلو کیا کام ہوگا. وہ اندر لے گئی، یہ دروازہ بند، آگے لے گئی وہ دوسرا دروازہ بند، پھر ایک اور کمرے میں لے گئی اس کا دروازہ بند، پھر ایک اور کمرے میں لے گئی اس کا دروازہ بند، کئی دروازوں کے اندر لے گئی. غلقت الابواب، قرآن میں جمع استعمال ہوا ہے، اس نے سارے دروازے بند کر دیے. اس کا مطلب ایک دروازہ نہیں تھا، کئی دروازے تھے، اس نے سارے دروازے بند کر دیے تاکہ بھاگ نہ پائیں یوسف. اور جیسی وہاں پہنچتی ہے بند کمرے میں وہیں کہنے لگتی ہے یوسف آ جاؤ، کتنے زمانے سے ہم تمہارے بالغ ہونے کا انتظار کر رہے ہیں، تمہارے بڑے ہونے کا انتظار کر رہے ہیں. اے یوسف آؤ، میری پیاس بجھاؤ، آؤ مجھ سے ملو. یوسف علیہ السلام نے فرمایا معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، میں یہ کام نہیں کر سکتا. اس کو جنون، کیسے نہیں کرو گے، ادھر آؤ. یوسف بھاگے، پہلا دروازہ کھولنے میں کامیاب، وہ بھی بھاگ رہی ہے. یوسف نے دوسرا دروازہ کھولا، اس میں بھی کامیاب. تیسرا دروازہ کھولا اور بھاگنے میں ادھر سے بھی کامیاب. چوتھا دروازہ کھولا، ادھر سے بھی بھاگنے میں کامیاب. آخری دروازے پر پہنچے، تب تک اس نے پیچھے سے دامن پکڑ لیا، پیچھے سے دامن پکڑ لیا اور یوسف علیہ السلام نے دروازے کا کنڈا جو ہوتا وہ پکڑ لیا، ادھر کھینچا یوسف کو. بادشاہ مصر کی بیوی نے ایسے کھینچا تو یوسف ایسے دروازہ پکڑے تھے، ایسے کھینچتے ہوئے اس کے اوپر گر گئے. دروازہ بھی کھل گیا. جب دروازہ کھلا تو سامنے بادشاہ کھڑا ہے، مصر کا بادشاہ، اس عورت کا شوہر. حالت یہ تھی کہ وہ عورت نیچے گری ہے، یوسف علیہ السلام اس عورت کے اوپر گرے ہیں اور سامنے دروازہ کھلا ہے اور دروازے پر بادشاہ کھڑا ہے. فوراً کھڑی ہوتی ہے اور الزام لگاتے ہوئے کہتی ہے کہ آئے میرے شوہر، آپ کی بیوی پر اگر کوئی غلط نظر ڈالے اور غلط ارادے سے اس کو پکڑنے کی کوشش کرے، اس کے ساتھ زنا کرنے کی کوشش کرے تو اس کی سزا کیا ہونی چاہیے سوائے جیل کھانے کے. بادشاہ مصر کو یقین نہیں آیا، بچپن سے دیکھ رہا ہے، یقین نہیں آیا کہ ایسا کیسے کر سکتا ہے. کہا ٹھیک ہے جیل میں تو جائے گا لیکن پہلے مقدمہ چلے گا، عدالت سے ثابت تو ہو جائے. جب مقدمہ دائر کیا گیا تو بادشاہ کے قریبی جج نے جو فیصلہ سنایا وہ یہ سنایا کہ آئے بادشاہ سلامت، یوسف سچا ہے یا جھوٹا، تیری بیوی سچی ہے یا جھوٹی. تو اس کو پہچاننے کا ایک ہی طریقہ ہے، یوسف کا کرتا دیکھا جائے، یوسف کی قمیض دیکھی جائے. اگر وہ قمیض پیچھے سے پھٹی ہے تو یوسف سچا ہے، تیری بیوی جھوٹی، اور اگر وہ قمیض آگے سے پھٹی ہے تو یوسف جھوٹا ہے اور تیری بیوی سچی. کرتا منگایا گیا بھری عدالت میں. جب قمیض چیک کی گئی تو وہ قمیض پیچھے سے پھٹی تھی، اس نے کھینچا تھا نا، پیچھے سے کھینچا تو کرتا پھٹ گیا، قمیض پھٹ گئی. تو بادشاہ نے سمجھ لیا، کہنے لگا کہ تم عورتوں کی چالیں بڑی خراب ہوا کرتی ہیں، بڑی دھوکے باز ہوتی ہیں تم عورتیں، اور ایک بے گناہ بے قصور کو تم جیل میں ڈلواتی ہو. جیل میں ڈلوا رہی تھی. توبہ کر، استغفار کر اور آئندہ ایسی غلطی مت کرنا. بادشاہ نے نظر انداز کر دیا.
لیکن اس فیصلے کے بعد بادشاہ کی بیوی بدنام ہو گئی، ساری عورتوں میں چرچے ہو گئے، مصر کی عورتوں میں، لو ایک نوکر کو، ایک غلام کو دل دے بیٹھی، ایک غلام سے اس نے دل لگی کر لی، ایک غلام سے کے پاس جا کر غلط کام کرنے کے لیے چلی گئی، بتاؤ گھر کا نوکر اس کے ساتھ۔ جب یہ بدنامی وہ برداشت نہ کر سکی تو اس نے ساری مصر کی عورتوں کی دعوت کر دی، دسترخوان بچھا دیا، سب کے سامنے پلیٹیں رکھ دی، پلیٹوں میں پھل رکھ دی اور پھل کو ایک ایک چھری رکھ دی، اور ان عورتوں سے کہا کہ پھلوں کو کاٹو۔ مصر کی عورتیں جب پھل کاٹنے لگی تو یوسف سے بادشاہ کی بیوی نے کہا، اے یوسف ان عورتوں کے سامنے سے گزرو، جاؤ ان عورتوں کے سامنے سے نکلو۔ یوسف علیہ السلام ان عورتوں کے سامنے سے جب گزرے تو کیا دیکھتے ہیں، مصر کی ساری عورتیں انہی کو دیکھنے لگیں، اور جب مصر کی عورتیں یوسف کو دیکھنے لگیں تو خوبصورتی دیکھ کر مصر کی ساری عورتیں بھول گئیں کہ ہم کس کو دیکھ رہے ہیں، پھل کاٹ رہے ہیں یا انگلی۔ وہ چھریاں تو انگلی پہ چلا رہی تھی اور یہ سوچ رہی تھی کہ پھل کٹ رہا ہے، حالانکہ پھل تو کب کا کٹ گیا ہے، الگ ہو گیا ہے۔ بجائے پھل کاٹنے کے وہ اپنی انگلیوں کو کاٹنے لگیں اور یوسف کو دیکھتی رہ گئیں، چھری انگلیوں پہ چلنے لگی، کہنے لگی ما ھذا بشرا، یہ انسان نہیں ہے، یہ تو کوئی فرشتہ نظر آتا ہے۔ اب بادشاہ کی بیوی نے کہا، عورتوں بتاؤ تمہارا دل اس نوجوان پر آیا یا نہیں آیا؟ آ گیا، ہم خود اس کے دیوانے ہو گئے۔ ابھی تو صرف بادشاہ کی بیوی دیوانی تھی، اب جتنی عورتوں نے دیکھا سب اس کی دیوانی۔ بادشاہ کی بیوی بولی، اب تم ہی بتاؤ کہ میں اپنے دل کو کیسے سمجھاؤں، تم نے تو ایک جھلک دیکھی ہے، تم اس کی دیوانی ہو گئی ہو۔ میرے گھر میں تو چھوٹا تھا تب سے پل رہا ہے اور میں اس کے بالغ ہونے کا انتظار کرتی رہی، اور جب یہ بالغ ہوا تو میں اس سے اپنی امید پوری کرنے کے لیے اس کو بلانے لگی تو اس نے منع کر دیا۔ تم نے ایک جھلک دیکھی تو تم اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کر پا رہی ہو، میرے دل سے پوچھو کہ میں کیسے کنٹرول کر کے رہتی ہوں۔ اور سب کے سامنے اعلان کر رہی ہے یہ عورت، بادشاہ کی بیوی، سن لو، اگر اس لڑکے نے، اس آدمی نے اگر میری خواہش پوری نہیں کی، میری بات نہ مانی تو زندگی بھر جیل میں سڑے گا، زندگی بھر جیل خانے میں قید کروا دوں گی، الزام لگا لگا کر اس کو جیل پہنچا کر مانوں گی اور پوری زندگی اس کی جیل میں گزر جائے گی۔ اب یوسف علیہ السلام کے سامنے دو راستے تھے، یا تو بادشاہ کی بیوی کی بات مان لے اور پانچوں انگلی گھی میں۔ بھائی بادشاہ کی بیوی اگر اس کو سپورٹ کرنے لگے تو کتنا وہ آرام میں ہوگا، کتنے آرام سے زندگی گزارے گا، یا تو پھر بادشاہ کی بیوی کی بات نہ مانے تو زندگی بھر جیل میں۔ اب یوسف سوچنے لگے کہ میں کیا کروں، بات نہیں مانتا تو جیل خانہ، اور بات مان لیتا ہوں تو حرام کاری، میں کیا کروں؟ اپنی نظریں آسمان پہ ڈالی اور کہا، اللہ ان دو راستوں میں جس راستے کو پسند کرتا ہوں وہ تجھ سے مانگ رہا ہوں، رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، اے اللہ میں جیل میں رہنا زیادہ پسند کروں گا لیکن وہ کام نہیں کروں گا جس کام کی طرف یہ عورت مجھے بلا رہی ہے، اور یہ مصر والیاں مجھ سے غلط کام لینا چاہتی ہیں، میں وہ کام نہیں کروں گا، اس سے بہتر ہے کہ میری پوری زندگی جیل میں گزر جائے۔ یوسف علیہ السلام نے پریشانی والا راستہ اٹھانا گوارا کر لیا کہ میں جیل میں جاؤں گا۔ آخرکار جب بادشاہ مصر کی بیوی کی بات نہ مانی تو اس نے بھی الزام لگا کر یوسف علیہ السلام کو جیل بھجوا دیا۔ اب یوسف علیہ السلام جیل میں گزارتے اپنی زندگی، تقریباً 7 سال جیل میں گزارتے ہیں، تقریباً 7 سال جیل میں گزارتے ہیں۔ اب وہاں خواب کی تعبیر بتاتے ہیں، اسی اسنا میں بادشاہ نے بھی خواب دیکھا، حضرت یوسف نے تعبیر بتا دی۔ بادشاہ نے کہا جس نے یہ تعبیر بتائی وہی ملک مصر کو قحط سے اور پریشانی سے بچا سکتا ہے، لہذا اس کو جیل سے چھڑایا گیا۔
बादशाह के हुक्म पर, और बादशाह ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को मुल्क मिस्र का बादशाह बना दिया। अब मिस्र की बादशाहत यूसुफ अलैहिस्सलाम के हाथ में आ गई। अब गौर कीजिए कितना जमाना गुजर गया। बचपन में कुएं में फेंके गए, कुएं से निकाल कर मिस्र के बाजार में बेचे गए, मिस्र के बाजार में बेचने के बाद तकरीबन 15 साल तक, जब तक बालिग नहीं हो गए तब तक बादशाह के घर में पले, और 15 साल यानी 20 साल के हो जाने के बाद बादशाह की बीवी ने गलत इल्जाम लगाया तो जेल में डलवाया। तकरीबन 7 साल जेल में रहे, 27 साल इतनी लंबी मुद्दत अपने बाप से अलग रहे। और बाप का हाल ये है कि आय अल्लाह मेरा बेटा, आय अल्लाह मेरा बेटा। याकूब अलैहिस्सलाम दुआ मांग मांग के उनकी आंखें अंधी हो गई, दुआ मांगते मांगते आंसू बहाते बहाते वो बीना बीना हो गए। जब मुल्क के बादशाह बन गए हजरत यूसुफ, तब उनको याद आया, कहने लगे कि अब सही वक्त है मुझे अपने बाप को याद करने का, सही वक्त है मुझे अपने बाप को अपने यहाँ बुलाने का। तो जो कमीज बचपन में, जिस कमीज को पहनकर वो कुएं में फेंके गए थे, जो कमीज हजरत यूसुफ संभाल के रखे थे, उसी कमीज को हजरत यूसुफ ने निकाला, और कमीज निकालने के बाद मिस्र के कुछ लोगों को भेजा, जाओ मैं उस बस्ती में जाओ, वहां एक बूढ़ा आदमी तुम्हें मिलेगा, उसका नाम याकूब होगा। उस याकूब को बोल देना कि मिस्र के बादशाह ने तुम्हें ये कुर्ता, ये कमीज भेजी है, बाकी बातें उनको याद आ जाएंगी। मिस्र के कुछ लोग यूसुफ का कुर्ता लेकर जब दूसरे मुल्क पहुंचे और वहां याकूब अलैहिस्सलाम से मिले, अभी तक इन लोगों को यह नहीं मालूम था कि यूसुफ ने हमें जहां भेजा है वो यूसुफ का बाप है और यूसुफ उसका बेटा है। अभी किसी को नहीं मालूम, बादशाह को भी नहीं मालूम। जब ये लोग मिस्र से चलकर उस मुल्क में आए जहां याकूब रहते थे और याकूब अलैहिस्सलाम से मुलाकात की, तो कहा कि मिस्र के बादशाह ने ये कुर्ता आपको दिया है। जैसे ही उस कुर्ते को हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने सूंघा, अल्लाह से दुआ की, आंखों की रोशनी वापस आ गई। इस कुर्ते को देखा तो पहचान गए कि ये तो मेरे बेटे का कुर्ता है, ये तो यूसुफ अलैहिस्सलाम पहना करते थे। उसको सूंघा तो यूसुफ अलैहिस्सलाम की महक उनको अच्छी तरीके से सूंघने में आ गई। कहने लगे ये कुर्ता तुम्हें किसने दिया? कहा बादशाह ने। कहा उसका नाम क्या है? कहा यूसुफ। तो याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा क्या वो जिंदा है? कहा हाँ। जो सवाल किया उस सवाल को सुनिएगा मेरे साथियों। आए मिस्र वालों, कैफ तरक्तहू, तुमने यूसुफ को किस हाल में छोड़ा, कैसे छोड़ा, कहां छोड़ा, किस पोजीशन में छोड़ा? पहला सवाल, किस हाल में? मिस्र वालों ने कहा किस हाल में? किस हाल में पूछते हो? तारा को तू मलिका मिस्र। अरे उसके तो मजे ही मजे। इस वक्त यूसुफ मिस्र का बादशाह है। तरक्तुहू मलिका मिस्र, मैंने मुल्क मिस्र के बादशाह की हालत में छोड़ा है। याकूब अलैहिस्सलाम के आंखों में आंसू आ गए और रोते हुए कहते हैं ला अस्अलुकुम मन हाजा, मेरे पूछने का ये मतलब नहीं कि वो बादशाह है, गवर्नर है, क्या है, ये नहीं पूछना चाहता हूं मैं कि वो क्या है। ये मत बताओ मुझे कि वो क्या है। अस्अलुकुम अन यदीन इन तरक्तहू, मैं ये जानना चाहता हूं कि यूसुफ को तुमने किस दीन पर छोड़ा है, किस दीन की वो किसकी इबादत करते हैं, उनका काम क्या है। यूसुफ इतने बड़े हो गए, मुल्क के मिस्र के बादशाह बन गए, कहीं अय्याश तो नहीं, जिनाकार तो नहीं, क्योंकि आजकल अय्यारों, मक्कारों, अय्याशों और नाजायज और गलत लोगों के हाथों ही में हुकूमत आती है। कहीं यूसुफ गलत तो नहीं है। दीन तरक्तहू, किस दीन पर तुमने उनको छोड़ा? मिस्र के लोगों ने जो कुर्ता लेकर आए कहने लगे कि हमने उनको इस हाल में छोड़ा
کہ وہ لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، وہ اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور اسی کلمے کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں، ایک اللہ کی عبادت کا حکم دیتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اسی دین کے اوپر ہم نے ان کو چھوڑا ہے۔ میرے بھائیوں، پورا واقعہ بتانے کا مطلب یہ ہے کہ اتنی لمبی مدت کے بعد جب یعقوب علیہ السلام کو پتا چلا کہ میرا بیٹا زندہ ہے، تو اس بات کو سن کر خوش نہیں ہوئے کہ میرا بیٹا ملک مصر کا بادشاہ بن گیا، بلکہ خوشی ان کو تب ہوئی جب انہوں نے یہ سنا کہ میرا بیٹا ایک اللہ کی طرف لوگوں کو بلاتا ہے اور ایک اللہ کی عبادت کرتا ہے۔ یہ تربیت تھی ایک باپ کی اپنی اولاد کو۔ کیا یہ تربیت ہے آج ہماری اپنی اولاد کو؟ کیا یہ تربیت آپ دیتے ہیں؟ کیا یہ حق ہے آپ کو پورا کہ اپنی اولاد کو اس طریقے کی تربیت دیں؟ اولاد بیٹا ہے تب بھی اچھی تربیت، اور بیٹی ہے تب بھی اس کی اچھی تربیت ہونی چاہیے۔ میرے بھائیوں، یہ معیار ہونا چاہیے۔ آج کیا دوسروں کے ساتھ جا رہے ہیں، دوسروں کے ساتھ بھاگ رہی ہیں، دوسروں کے ساتھ، اور جائیے مہاراشٹر کا ریکارڈ دیکھیے، 3 لاکھ لڑکیوں کی اپلیکیشنیں کورٹ میں پہنچی ہوئی ہیں، 17-16 سال کی لڑکیوں کی۔ ابھی میرے بالغ ہونے میں 1-2 سال باقی ہے، جب میں بالغ ہو جاؤں میں اپنی مرضی سے فلاں ابن فلاں کے ساتھ شادی کروں گی، غیر مسلم لڑکے سے۔ میرا باپ اور میرا بھائی انٹرفیئر کرے تو اس کو کوئی انٹرفیئر کا حق نہیں ہوگا، کیونکہ ابھی میری عمر 17 ہے۔ جب میں 18 سال کی ہو جاؤں گی تو میں اپنی مرضی سے خود شادی کروں گی اس غیر مسلم لڑکے کے ساتھ۔ یہ 3 لاکھ مسلم لڑکیوں کی اپلیکیشنیں صرف مہاراشٹر کے اندر موجود ہیں، غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ، غیر مسلموں کے ساتھ شادی کرتے ہیں۔ کہاں ہیں ہم اور آپ؟ جانتے ہو سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ کے اندر امام حضرت ناصر الدین البانی ایک حدیث نقل کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدھی رات کے بعد آسمان کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ حدیث کے الفاظ کیا ہیں؟ تفتح ابواب السماء نصف اللیل وینادی مناد، آدھی رات کے بعد آسمان کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور ایک پکارنے والا پکار کر کہتا ہے حل من داعٍ فیستجاب لہ، ہے کوئی اللہ کو پکارنے والا جو اللہ کو پکارے، اللہ اس کی پکار کو سنے۔ حل من سائل، ہے کوئی سوال کرنے والا، فیعطا، اللہ اس کو دے۔ حل من مکروب فیفرج عنہ، ہے کوئی ستم زدہ، ہے کوئی پریشان حال جو اپنی پریشانی اللہ کے سامنے رکھے اور اللہ اس کی پریشانی کو دور کرے۔ یہ ہر فرشتہ ہر رات میں پکارتا ہے۔ آدھی رات کے بعد جب آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں، اللہ کے نبی فرماتے فلا یبقى مسلم یدعو بدعوۃ الا استجاب لہ الا استجاب اللہ لہ۔ ساری دنیا کے مسلمانوں میں جتنے بھی لوگ آدھی رات کے بعد اٹھ کر اللہ سے مانگتے، اللہ سب کو دیتا ہے اور ہر ایک کی دعوت کو قبول کرتا ہے، ہر ایک کی دعا کو اللہ سنتا ہے، جو جو مانگتا اللہ دیتا ہے۔ لیکن آدھی رات کے بعد بھی سب کو دیتا ہے، لیکن ان 2 لوگوں کو اللہ آدھی رات کے بعد بھی نہیں دیتا۔ وہ کون 2 لوگ ہیں؟ فرمایا الا زانیۃ تسعی بفرجہا، ایک اس عورت کو اللہ کچھ نہیں دیتا اس رات میں، چاہے پوری رات تہجد پڑھے، لیکن اللہ اس عورت کو بھی نہیں دے گا۔ کس کو؟ جو زنا کرتی ہے، تسعی بفرجہا، اپنی شرمگاہ کو لے کے دوڑتی ہے، کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر، یعنی کال گرل یا طوائف، جسم فروش جو اپنا جسم بیچتی ہے۔ ابھی اس کسٹمر سے نپٹی، پھر 1000 روپے کہیں ملا، دوسری جگہ چلی گئی، پھر تیسری جگہ چلی گئی۔ تسعی بفرجہا، جو اپنی شرمگاہ کو لے کر ادھر ادھر بھاگی بھاگی پھرتی ہے، ایسی عورت کی دعا اللہ تعالیٰ آدھی رات کے بعد بھی نہیں سنتا ہے۔ اس میں وہ لڑکیاں بھی شامل ہیں، ایک کو چھوڑا،
اس کے ساتھ غلط کام کیا، اس کو چھوڑا، اس سے محبت چھوڑی، اب دوسرے کو پکڑ لیا، دوسرے سے 1 آدھ سال تعلق کیا، اس کو چھوڑا، پھر تیسرے کو پکڑ لیا، تیسرے کو چھوڑا، پھر چوتھے کو پکڑ لیا، اور سب کے ساتھ سب کے بستر پہ سوتی ہے، سب کے ساتھ غلط کام کرتی ہے۔ یہ لڑکی چاہے وہ پیسہ بھی نہ لیتی ہو، فری میں اپنے بوائے فرینڈ کے سامنے اپنے جسم کو پیش کر دیتی ہو، لیکن کئی اس کے بوائے فرینڈ ہو تو یہ لڑکی بھی اس میں شامل ہے۔ ایسی لڑکی اور ایسی عورت کی اللہ تبارک و تعالی دعا نہیں سنتا، اور وَأُشَّارًا ناجائز ٹیکس لینے والے کی بھی نہیں سنتا۔ ہمارے گھر کے باہر دروازہ لگا ہے، ہم نے روک لگا دی، نہیں صاحب آپ یہاں سے نہیں گزر سکتے ہو۔ کیوں؟ اگر گزرنا تو 100 روپے دو، راستہ سب کا، لیکن ہم پاورفل ہیں، ہم نہیں نکلنے دیں گے صاحب۔ کیوں؟ ارے میرے گھر کے سامنے دروازہ ہے، میں نہیں جانے دوں گا، میرے گھر کے سامنے روڈ ہے، میں نہیں نکلنے دوں گا۔ ناجائز ٹیکس لینے والا، ناجائز طریقے سے وصولی کرنے والا ایک اس آدمی کی دعا بھی اللہ رب العالمین نہیں سنتا ہے، دعا قبول نہیں کرتا ہے۔ میرے نوجوانوں، آخری چیز بتا رہا ہوں تمہیں، سنتے چلو۔ جس طرح لڑکیاں آج بگڑ رہی ہیں سماج اور سوسائٹی کے اندر، لڑکے بھی آج ان کا ماحول خراب ہے۔ تم دوسروں کی ماں بہن بیٹیوں کو غلط نظر سے دیکھو گے تو تمہاری ماں بہن بیٹیاں بھی محفوظ نہیں رہیں گی۔ یہی اسرائیل، 48 سال کا ایک یہودی اسرائیل کے ایک شہر ایلات کے اندر جاتا ہے، بزنس کرتا تھا، بزنس۔ ایلات اسرائیل کا ایک شہر ہے، بہت مشہور شہر، جیسے ہندوستان کا ایک شہر ہے گوا، بہت ننگا شہر ہے۔ ہندوستان میں سب سے زیادہ گندگی اگر آپ کو ملے گی جسم کے اعتبار سے تو گوا میں ملے گی، بمبئی کچھ نہیں ہے اس کے آگے۔ اور پوری دنیا کا سب سے زیادہ ننگا شہر پیرس، امریکہ کچھ نہیں ہے، دنیا کا سب سے زیادہ گندا شہر پیرس، اور ہندوستان کا سب سے گندا شہر گوا۔ وہاں کے جو پہ چلے جاؤ، سمندری علاقے میں چلے جاؤ تو ہلکا سا تار بھی نہیں رہے گا جسم پر، پوری نیوڈ نیکڈ ننگے لڑکے اور ننگی لڑکیاں سمندر کے کنارے آپ کو پڑے ہوئے ملیں گے۔ ایسا ہی اسرائیل کا ایک شہر ہے جس کا نام ہے ایلات۔ اس ایلات کی ایک 5 اسٹار ہوٹل میں یہ 48 سال کا ایک آدمی جو بزنس مین تھا جاتا ہے اور ہوٹل کے مینیجر سے مل کر کہتا ہے کہ ہمارے لیے کسی کال گرل کا انتظام کرو، گھر کا کھانا کب تک کھائیں گے، آج باہر کا کھانا کھانا چاہتا ہوں۔ عیاشی کے ارادے سے اس نے کہا کیسی لڑکی چاہیے؟ کہا لڑکی خوبصورت ہونی چاہیے۔ کہا ٹھیک ہے، آپ کو خوبصورت لڑکی مل جائے گی۔ کب کا؟ پوری رات کے لیے چاہیے، پیسے فکس ہوتے ہیں، کاؤنٹر پہ پیسے جمع کر دیے جاتے ہیں۔ لڑکی کو فون کر کے ہوٹل کا مینیجر بلاتا ہے، کال گرل آتی ہے، اس کو روم نمبر بتایا جاتا ہے، اس روم نمبر میں تمہیں جانا ہے، تمہارا پیسہ پیڈ ہے، وہ آؤ ہم تمہیں دے دیں گے، صبح جب جاؤ گی تو اپنا پیسہ لے کے چلے جانا۔ وہ ہوٹل میں جیسے ہی بیل بجاتی ہے، اندر سے آدمی 48 سال کے اس آدمی کی آواز آتی ہے، دروازہ کھلا ہوا ہے تم اندر آ سکتی ہو۔ جیسے ہی لڑکی نے دروازہ کھولا، اندر گھستی ہے، لڑکی کے باپ کی جب اس آدمی کی نظر اس لڑکی پہ پڑتی ہے تو اس کو ہارٹ اٹیک پڑ جاتا ہے، اس کو دل کا دورہ پڑتا ہے، وہ آدمی زمین کے اوپر گر پڑتا ہے، اس لیے کہ اس نے جب غور سے دیکھا تو پتا چلا کہ یہ کال گرل کوئی اور نہیں، اس کی اپنی سگی بیٹی ہے۔ یہ کال گرل کوئی اور نہیں، اس کی اپنی سگی بیٹی ہے۔ جب اس کو دل کا دورہ پڑا، جلدی سے اس کو ایمرجنسی ہاسپٹل میں پہنچایا گیا، اس کی بیوی کو فون کیا گیا۔ اس کی بیوی جب آئی تو اس نے اپنی بیوی کو پوری بات بتائی۔ بیوی نے کہا اچھا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں بھی گھر سے سکون نہیں تھا، تم بھی باہر آ کر عیاشی کرتے ہو۔ جس راستے پر باپ چلتا ہے تو اس کی اولاد بھی اسی راستے پر چل پڑی ہے، تمہاری بیٹی بھی اسی راستے پر اسی لیے چل رہی ہے کیونکہ تم نے غلط راستہ پکڑا، یہی راستہ تمہاری بیٹی نے بھی پکڑا، اب مجھے تم سے طلاق چاہیے۔ اور آخر کار اس عورت نے اپنے آدمی سے طلاق لے لی۔ میرے بھائیوں، جب تم باپ ہو کر غلط راستے پہ چلو گے، تمہاری بیٹیاں بھی غلط راستوں پہ چلیں گی، نہیں بچا پاؤ گے تم۔ پاکستان کا ایک شہر ہے کراچی، کئی بار میں جا چکا ہوں۔ اس کراچی کے اندر ایک بہت مشہور علاقہ ہے
جس کا نام ہے ڈیفنس ہاؤسنگ اتھارٹی. ڈیفنس ہاؤسنگ اتھارٹی. اس ڈیفنس ہاؤسنگ اتھارٹی میں ایک بہت خوبصورت پرائیویٹ نجی اسکول بنا ہوا ہے, بہت خوبصورت. امیر ماں باپ کے لڑکے اور لڑکیاں اس اسکول کے اندر پڑھتے ہیں, نجی اسکول ہے. اس اسکول کے 4 اسٹوڈنٹس نے یہ طے کیا کہ آج کسی لڑکی کو ہم بہکائیں گے, بہلائیں گے اور ناشتہ پانی کے بہانے اس کو ایک کمرے میں بند کر دیں گے, اور چاروں لڑکے اس سے ایک ایک کر کے اس کے ساتھ آج زنا کریں گے, زیادتی کریں گے اس کے ساتھ. ان 4 لڑکوں میں سے ایک لڑکا کسی لڑکی کو بہلا کر پھسلا کر کھلانے پلانے کے بہانے دوست بنا کر لاتا ہے اور ایک کمرے میں لے جاتا ہے اور کہتا میں ابھی آ رہا ہوں. باہر آ کر کال کرتا اپنے 3 ساتھیوں سے, کام ہو گیا. لڑکی کو جان سے مارنے کی دھمکی دے دی گئی. لڑکی ڈر گئی, لیکن وہ غلط کام کرنے پر تیار ہے. کہہ رہی ہے میری جان مت لو, پہلے میں جا رہا ہوں. اس کے بعد پھر دوسرا, پہلے جس نے پکڑا وہ گیا, اس لڑکی کے ساتھ غلط کام کیا, وہ باہر آیا. پھر دوسرا گیا, اس نے اس کے ساتھ زیادتی کی. دوسرا نکلا, پھر تیسرا گیا, تیسرے نے اس کے ساتھ زنا کیا. وہ سب کے سامنے ہاتھ پیر جوڑتی رہی لیکن کسی کو رحم نہیں آیا. جب تینوں زیادتی کر کے نکل چکے, اب چوتھے کا نمبر آیا. کہا کہ دیکھ ہاتھ پیر تو بہت جوڑ رہی ہے لیکن رحم مت کرنا, بہت خوبصورت ہے, پورا مزہ آئے گا تجھے, جاؤ. یہ چوتھا دروازہ کھولتا ہے, اس لڑکی کے پاس جاتا ہے. جیسے اس کمرے میں گھستا ہے, لڑکے کی نظر اس لڑکی پر پڑتی ہے. اس لڑکے کے دماغ کی نس پھٹ جاتی ہے, برین ہیمبریج ہوتا ہے, اور اسی وقت یہ لڑکا آن اسپاٹ اسی کمرے میں مر جاتا ہے. اس لیے کہ وہ لڑکی کوئی اور نہیں تھی, اس کی اپنی سگی بہن تھی. جب بھائی کسی غلط کام میں پڑ جائے تو یہ امید مت رکھنا کہ اس بھائی کی بہنیں محفوظ ہوں گی. کہہ دیا جو کہنا تھا. اگر باپ ہو بچوں کے غلط کام کرو گے تو تمہاری بیٹیاں محفوظ نہیں رہیں گی, اور بھائی ہو کسی بہن کے, دوسروں کی بہن بیٹیوں پر غلط نظر ڈالو گے تو تمہاری بہن بیٹیاں محفوظ نہیں رہیں گی. جاؤ, تقریر ختم کرو, اب جا کر تقریر موبائلوں پہ بات, اور بتاؤ اپنی گرل فرینڈ کو کہ مولانا صاحب ایسا ایسا بولے تھے. مجھے معلوم ہے کہ اتنا سخت سننے کے بعد بھی بے شرمو تمہیں شرم نہیں آئے گی, بے حیاؤ تمہیں حیا نہیں آئے گی, بے غیرتوں تمہیں غیرت نہیں آئے گی. اس کے باوجود بھی تم اس غلط حرکت کو چھوڑ نہیں پاؤ گے. تم اپنی گرل فرینڈوں کو چھوڑ نہیں سکتے, اور تمہاری چڑیلیں, تمہاری گرل فرینڈیں, تمہاری وہ چوہیاں تمہیں نہیں چھوڑ سکتی ہیں, کیونکہ تم نے ان کو اپنے پیار کے بندھنوں میں ڈھار سے دے کر بندھا رکھا ہے. لیکن یاد رکھنا, تم دوسروں کی بہن بیٹیوں کے ساتھ غلط کام کرو گے تو تم اپنی بہن بیٹیوں کے ساتھ دروازہ کھول رہے ہو. اور اسی کو قرآن نے کہا ہے, لا تقربوا الزنا انہ کان فاحشۃ وساء سبیلا. زنا کے قریب مت جاؤ, یہ گندا راستہ ہے. فاحشۃ وساء سبیلا, یہ گندا راستہ ہے. آپ جس روڈ پہ چل رہے ہو نا, سمجھتے ہو کہ منزل پہ پہنچ جائیں گے, نہیں. زنا کا جو راستہ جس کو آپ سمجھ رہے ہو کہ میں کسی کی بہن کے ساتھ زنا کر رہا ہوں, جس راستے پہ آپ چل رہے ہو, اس کی آخری منزل تیری بہن و بیٹی ہے. تو جس سڑک پہ چل رہا ہے, اس سڑک پر تیری بہن و بیٹی کا گھر موجود ہے. تو جس راستے پہ چل رہا ہے وہاں تیری بہن اور تیری بیٹی کا گھر ہے. اس لیے یاد رکھ, قرآن نے اس کو گندا راستہ کہا ہے, گندا راستہ. اسی لیے راستہ کہا ہے کہ جس راستے پہ تم چل رہے ہو یہ راستہ تمہاری بہن اور تمہاری بیٹی تک پہنچ رہا ہے. اللہ سے دعا کرتا ہوں اصلاح معاشرے پر ہونے والے اس پروگرام کو پر ختم کرنے کے بعد, مجھے اتنی امید نہیں تھی کہ اتنا تھکنے کے بعد اور اتنا گشی اور چکر آنے کے بعد میں اتنی دیر بول دوں گا. 2 گھنٹے ہو گئے, 2 گھنٹے میرے بھائیوں, 5 منٹ باقی ہیں. 1:15 پہ بولا تھا اور 3:15 ہو رہے ہیں. 2 گھنٹے میں نے کھینچ دیے. اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ
تو ہمارا امتحان مت لے، اور اگر تو ہمارا امتحان لیتا ہے تو اس امتحان میں پورا اترنے کی ہمیں توفیق عطا فرما، ہمارے معاشرے کی اصلاح فرما، ہمیں زناکاری سے بچا لے، ہمیں اپنے بیٹے اور بیٹیوں کی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ بار الہ جب تک تو ہمیں زندہ رکھ، اسلام پہ زندہ رکھنا سوال ہے، جب تک تو ہمیں زندہ رکھ اسلام پہ رکھنا، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمانا۔ وما علینا الا البلاغ المبین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔